سر چھوٹا سا سوال ہے کہ میرا ایک امپلائی ہے، کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ سائیکل ہے، نہ گھر ہے، اس کی سم بلاک کر دی کہ اب فائلر نہیں ہے۔ اب دوسری طرف مجھے یہ بتائیں، چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو وہی لیکس آتا ہے، سینکڑوں پاکستانیوں کی پراپرٹیز آتی ہے، کسی میں جرت ہوئی ہے کسی سے پوچھ لے، کسی جرنیل سے، کسی پارلیمنٹیرین سے، محسن نقوی سے، کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے پراپرٹی لی؟ ایک 45,000 والے کی سم بلاک کر دی ہے جس کے پاس سائیکل تک نہیں ہے، اور آج جن کی اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی ہیں ان سے کسی نے آج تک پوچھا ہے، بلکہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ اس طرف دیکھنا نہیں ہے۔ دوسرا سر، لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ایکشنز کو، جو پولیٹیکل کلاس ہے، حکمران ہے۔ آپ نے 5,000 یونٹ بجلی فری دی ہوئی ہے بی بی آئی پیز کو، 2,000 یونٹس آپ نے گیس فری دیے ہوئے ہیں، آپ نے گاڑیاں فیول فری دی ہوئی ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر سے تو کٹ نہیں کرتے۔ آپ نے بجٹ میں نیشنل اسمبلی سینٹ کے 30% بجٹ انکریز کیا، آپ نے پی ایم ہاؤس کا بجٹ انکریز کیا ہے، آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ ایک پیسے کا کٹ نہیں لگایا، اوپر انکریز کیا، اور لوگوں پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سیلری بڑھا دی ہم نے، آپ کل ایڈوکیسی کر رہے تھے بی بینک کی، آپ بتائیں ان کا ایک جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کی 20,000 تنخواہ ہے، آپ جا کے چیک کر لیں۔ آپ کے ایم بی اے 25,000 روپے پہ آپ کا بی بینک رکھتا ہے، تو سر آپ کس طرح کریں گے؟ اور یہ جو میڈیا ورکرز بیٹھے ہیں ان کی 10 سال سے تنخواہیں نہیں بڑھی، اور زیادہ تر لوگوں کو کیش تنخواہیں ملتی ہیں میڈیا میں۔ آج تک ایف بی آر نے پوچھا ہے کسی میڈیا سے آپ کیش تنخواہیں کیوں دیتے ہیں؟ ایک ٹیکس لوگوں کے ٹیکس کٹتے ہیں، جمع نہیں کرائے جاتے، پوچھا ہے ایف بی آر نے؟ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ سسٹم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، آپ ایکشن، لوگ آپ کے ایکشن کو دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لوگوں کو میسج دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان ہے گا جی، میں تے ہے میرا ہیرو کپتان۔ آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوئے گا، دیکھ لیا، نہیں دیکھا تو چلو اب دیکھ لیا۔ بیچ کی بات تو ہم بتاتے ہیں نا آپ کو، فوکس سیدھا کر ہوئے لوگ کی جھاڑا پاندے نے۔ بیچ کی بات یہ تھا کہ ڈالر نے بھیجا تھا، 10,000 بھیجتا ہوئے گا، ڈپٹی پرائم منسٹر ہے گا، بلین ٹریلین ہے گا، اس کو کسی نے پوچھا کہ جا کے سوال کر کیا تھا اس کو کیوں اورنگزیب کو ذلیل کرنا، سی بی آر، ایف بی آر، سی ڈی آر کے چیئرمین جو بھی تھا، یہ بدلتے رہتے، اس وجہ سے مجھے پتہ نہیں وہ ایف بی آر کہلاتا ہے کہ سی بی آر کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے، فائنانس کا ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے ادھر، تو یہاں پہ جو ہے نا اس کو فائنانس آرمڈ کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ساکے ڈالر نے بھیجا تھا کہ جا، ویسے یہ اس کی ہے اچھی، لیکن اس نے اتنے سارے بتا دیے، جا کے اور کہے گا کہ میں نے لاؤ جی، میں تو ذلیل کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا، میں اور آپ، ایک اور آپ سنیں جی، کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر ذی روح کو موت آنی ہے؟ یہ خیال ہے بندے کا، اس کو آمد نہیں ہوئی۔ آپ نے کبھی اس الفاظ ذائقہ، جس کو انگلش میں ٹیسٹ کہتے ہیں، پر غور کیا؟ سائنس کہتے ہیں کہ ہر انسان کے چکھنے کی حص مختلف ہوتی ہے، اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہی نہیں تو اسے اس کا ذائقہ برا ہی لگے گا، چیز کا ذائقہ اس میں ڈالے گا، چیز، بٹر، پنیر جو ہوتا ہے نا، ڈلے گا، اجزاء پہ منحصر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے مال کے مطابق ہوئے گا۔ وہی اللہ میرے تو بڑے پیارے نے، آئی 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 ہوئے گا۔ اچھا جی، یعنی ہر ایک کی موت کا ذائقہ دوسرے کی موت سے مختلف ہوئے گا۔ اچھا جی، یہ کیونکہ ہماری موت ہوگی تو اس کا ذائقہ بھی ہمیں ہی چکھنا ہوگا، لہٰذا ہمیں ابھی سے اپنے معاملات اور اعمال درست کر لینے چاہیے تاکہ موت کا ذائقہ کڑوا کڑوا نہ لگے، میٹھا میٹھا۔ ہم نے دیکھے پتے بڑے آرام سے ہنستے ہنستے مر جاتے ہیں، تو میں وہ جو تھے نا، میری امی بتاتی کہ ان کی امی نانی اماں جو تھی نا، جو فوت ہوتے ہنس رہی تھی، آ جا آ جا، اس طرح کر کے روشن دان کی طرف سے کر کے ہنس کے کہا آ جا آ جا۔ وہ بعد آخری ڈائلاگ یہی تھا، موت دے فرشتے بھی کہا آ جا، پردہ پردہ نہ کر، کھنگورا نہ مارو، انہوں نے سن لیا ہوئے گا، موت کے فرشتے نے دستک دی ہے کہ بی بی تیار ہو جائیے، اپنی نانی کا ہم قصہ سنا رہے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں دور کر، محتاج کسی کا نہیں، اپنا ضرور محتاج رکھے۔ ابھی خان صاحب سن لیں جی، کی کہہ رہے ہیں۔ ذاتی بدلے
بدلے تو نہیں میں نے لینے. سب تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ گیا تو نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی سوچ رہی ہے کہ خان بدلے کی آگ میں واپس آئے گا, اور پھر جن جن نے رجیم چینج کی تھی, جن جن نے ارشد شریف کو مارا تھا, جن جن نے خان کے اوپر گولیاں چلوائی تھی, ان سب کا حساب کتاب ہوگا. اس لیے خان کو کوئی کچھ بھی ہو جائے آگے نہیں آنے دینا. پہلے تو دیکھیں, قرآن کی آیت ہے, ایک کا انسان بناتا ہے کہ اللہ بناتا ہے. جی کامیاب صرف وہ ہوتا ہے. تو یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کس نے اقتدار میں آنا یا نہیں آنا. دوسری چیز, لیکن جو لوگ بدلے لیتے ہیں نا, وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے میں کے غلام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنی ایگو کے غلام ہوتے ہیں. یا ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں بھولتی. ہمارے ایسے لوگ تھے, ذوالفقار علی بھٹو, وہ جب پار میں آئے تو وہ بھولے نہیں کہ جس نے بھی کچھ برا کیا تھا اس نے اس سے بدلے لیا. یا نواز شریف ہے, وہ چھوٹی کبھی بھی بھولتا نہیں تھا کوئی اسے وہ سمجھے کہ اس نے اس سے ٹھیک طرح رویہ نہیں تھا. لیکن اگر آپ کا مقصد بڑا ہوتا ہے جی اپنی ذات سے, اور ہم ہیں امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو فتح مکہ کے بعد انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے. سوائے چوروں کو انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا. جی اور اسی طرح منڈیلا نے جو ساؤتھ افریقن جو وائٹ ساؤتھ افریقہ میں ظلم کیا تھا بلیک افریقنز پہ, انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں. یہ جب آپ کا مقصد بڑا ہو, نیلسن کا, منڈیلا کا مقصد ساؤتھ افریقہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اپنے سے بہت بڑا تھا. وہ ایک دنیا کے اندر ایک خان صاحب کا آپ نے سنا سوائے چوروں کا, ٹھیک ہے جی. جو عالیہ حمزہ کے ساتھ ہو رہا ہے ہوئے پیا, جو صنم جوید کے سامنے شرمگاہ ننگی کر کے ایس ایچ او لیٹا تھا, لیٹے پیا, اسی کے اوپر ہم برا بلا کہتے علی مین گنڈا پور ہے, کسی کو نہیں کچھ کہہ رہا, سب کو اس نے بھی معاف کر دیا. تو یہ بتانا تھا آپ کا کہ اے نہ رہنا, کسی جاگتے رہنا, میرے تے نہ رہنا. کوئی کسی کا کچھ نہیں ہوئے گا. بس یا تو کہیں میں نے وزیر اعظم نہیں بننا, صرف پارٹی کنٹرول کروں گا, پھر میں مانوں گا. یہ تو بننا ہے تو پھر ہاتھ پیر کٹ کے ہی آئیں گے. کیا تو پوچھے گا نہیں نقوی سے کہ جی یہ تو نے کس طرح پیسے کس طرح دبئی لے گیا تھا, وہ پیسے کہاں سے تو نے لیے تھے. اب بھی میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, صرف جو ہے نا سائبر کرائم سے وہ 10 کروڑ روپیہ مہینے کے لیتا ہے. ایف آئی اے کا چھوٹا سا حصہ ہے, 25% کہہ لو. ایف آئی اے کی سب سے بڑی جو برانچ ہے نا, جہاں سب